دعاؤں میں تو روک ٹوک نہیں ہوتی کہ یہ نہیں مانگنا وہ نہیں مانگنا، یہاں تک کہ جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تب بھی آپ دعا مانگ سکتے ہو اپنی چاہتوں کی۔ اللہ تو کہتا ہے تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی مجھ سے مانگو، نمک ختم ہو جائے تب بھی مجھ سے مانگو۔ میری امی ہمیشہ کہا کرتی ہیں جب بھی مانگو اللہ سے کھل کر مانگو، اس کو اپنی دعاؤں سے بتاؤ کہ یا رب اتنا یقین ہے تیری رحمتوں پر، اتنا آس لگائے بیٹھی ہوں تیرے کن پر۔ ہمیشہ ہر چیز ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ کر جاؤ، جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا سکتی ہے، دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جو چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے، دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے، دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے، دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے، دعا سب کچھ کر سکتی ہے، اسی لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا، وہ ہر دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے درد کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر لیا تھا اور منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت جانتا ہے جب تمہیں لگا تھا کہ کوئی تمہیں نہیں سن رہا، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، تب بھی بس وہی تھا جو تمہیں سن رہا تھا، جو تمہیں دیکھ رہا تھا، بس ایک وہی تو ہے جو یہ حال دل بدل سکتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اور کس نے رات بھر سو کر گزارا اور کس نے رو کر، بس آپ کو صبر رکھنا ہے، اللہ سب کا حساب لے گا۔ اور اگر آپ کو صبر نہیں آ رہا تو اٹھو، وضو کرو اور نماز ادا کرو اور دعا کرو۔ جب بھی دعا کرو اس نیت سے کرو کہ بے شک میرا رب قبول کرنے والا ہے، دعا کرو اور صبر کرو، اللہ دیر سے ہی صحیح مگر دعا قبول کرتا ہے، اور آپ کی دعا قبول ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ کیوں ہوتے ہو اداس اے انسان، تجھے وہی ملے گا جو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ صبر کرنے سے جیت طے ہو جاتی ہے، اسی لیے ہر چیز میں صبر کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے جس کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، ایک دن وہ آپ کے لیے سب کچھ ممکن بنا دے گا۔ یقین اور دعا نظر تو نہیں آتی مگر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جب درد بڑھ جائے تو آپ نماز پڑھیں، اللہ سے گفتگو بھی ہو جائے گی اور ملاقات بھی۔ آپ کا بہترین دوست اور محافظ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر آپ اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا اور آپ کی امیدوں کو بہت جلد پورا کر دے گا۔ روتا ہوا ہر بندہ مسکرائے گا، صبر رکھ اے اللہ کے بندے، تیرا بھی وقت آئے گا۔ تھوڑا صبر رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ ہمارے دل کو بس ایک بات کہنے اور ماننے کی ضرورت ہوتی ہے
کہ اللہ ہے نا سب ٹھیک کر دے گا۔ غم اور تکلیف میں اللہ کو یاد کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں، آپ کو سکون بھی ملے گا، جواب بھی ملے گا اور مدد بھی ملے گی۔ صبر کریں اور پھر دیکھیں، اللہ آپ کو وہ دے گا جس کو حاصل کرنے کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے بھی مسائل حل کر دیتا ہے جو ان سے مانگتے بھی نہیں، پھر آپ کیوں اللہ سے مانگ کر اداس ہو جاتے ہیں؟ آپ کس کس کو راضی کریں گے؟ بس اللہ کو راضی کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیادہ نہ سوچا کریں، کبھی کبھی اللہ پر بھی چھوڑ دیا کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آپ کے فیصلے سے کئی زیادہ بہترین ہے۔ اے پیارے اللہ، ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ یا اللہ آج تو مجھے صبر دے دے اور میری پریشانی کو حل فرما دے۔ آمین۔